غزہ میں حماس جیتا یا اسرائیل، اور اسرائیل کا کیا کیا نقصان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ہمیشہ کی طرح اہم معلومات دینے کی کوشش کروں گا اور جو ہنگامی اقدامات ہوئے تمام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوستو، ہماری کچھ ویڈیوز میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسرائیل ہار گیا، اسرائیل کا نقصان ہوا اور غزہ کی جیت۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ فلسطین غزہ میں اتنا نقصان ہوا ہے، غزہ کے اتنے لوگ مارے گئے ہیں، ہزاروں بچے مر گئے ہیں، سینکڑوں عورتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اتنا زیادہ نقصان، اتنی تباہی ہوئی ہے غزہ میں، پھر اس کے باوجود بھی اسرائیل کی ہار کیسے ہوئی؟ آپ کا سوال یہ بالکل درست ہے، اور اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب بھی آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اصل میں اسرائیل جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ابھی تک اسے نہیں مل سکا۔ بے شک اسرائیل غزہ کے عام لوگوں کو مار رہا ہے، بہت تباہی مچائی ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس بات کو اسرائیل خود بھی تسلیم کر چکا ہے۔ اب سنیے گا اسرائیل ہارا کس طرح، کس حساب سے۔ دوستو، پہلا پوائنٹ یہ کہ حماس سے اسرائیل ابھی تک اپنے قیدیوں کو نہیں چھڑا پایا۔ لگ بھگ 4 مہینے ہو گئے ہیں، تو پہلی ناکامی تو یہی ہے اسرائیل کی کہ اتنے ویپنز، فوج، ہر طرح کی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اپنے بندیوں کو، قیدیوں کو آزاد نہیں کروا سکا۔ اور اب امریکہ کا CIA اور موساد کا چیف پیرس میں قطر کے پریزیڈنٹ اور مصر کے کچھ چیف خفیہ ملاقات کر رہے ہیں، اور شاید ان کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور حماس کی بھی کچھ ڈیلیگیشن ذمہ داری ہے قطر اور مصر میں، یعنی امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف خود آئے ہیں موساد کے چیف کو لے کر، اور ڈیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ڈیل کے مطابق آپ کو آگاہ کریں تو 4 مہینے کی آفر حماس کو دی جا رہی ہے۔ مطلب حماس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کا سیز فائر کے لیے مان جائیں، تیار ہو جائیں، اور بدلے میں ہمارے قیدیوں کو آپ چھوڑ دیں جو کہ آپ کے قبضے میں ہیں۔ اور ڈیل کے درمیان قطر اور مصر آئے ہوئے ہیں۔ تو پہلی ہار اسرائیل کی یہی ہے کہ وہ اپنے دم پر کچھ نہیں کر پا رہا، اسے ہر چھوٹی بڑی بات یا ڈیل کے لیے کسی نہ کسی کو بیچ میں لانا پڑ رہا ہے، یعنی اسرائیل ڈیل کے لیے بھی دوسرے ملکوں کا سہارا لے رہا ہے۔ شروع میں جب جنگ شروع ہو رہی تھی تو اسرائیل نے بہت کچھ کہا تھا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اسرائیل کی دوسری ہار کی طرف چلتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ابھی بھی غزہ میں 80% سرنگیں، ٹنلز ابھی بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ رپورٹ کوئی معمولی رپورٹ نہیں ہے۔ اسرائیل نے ہزاروں پاؤنڈ گولہ برسایا ہے، بمباری دھماکے کیے ہیں، 4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی 80% سرنگیں بالکل صحیح سلامت ہیں، جن کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وال اسٹریٹ کی رپورٹ کے مطابق حماس نے غزہ میں ابھی بھی 450 سرنگوں کا جال بچھایا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ اسرائیل کی دوسری ہار ہے۔ حماس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس اتنے ویپنز، اتنے ہتھیار موجود ہیں کہ 3 سے 4 ماہ مزید جنگ لڑ سکتے ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ غزہ پٹی کے جنوب میں اسرائیل نے اپنی 4th ریزرو فورسز کو بلوا لیا ہے، اور گولانی بریگیڈ بھی واپس آئی تھی، اور اس گولانی بریگیڈ کو اب لبنان بھیجا جا رہا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ سے کہا کہ اپنے بارڈر پر ندی پر، یعنی لتانی ندی ہے، وہاں سے 30 کلومیٹر دور ہٹ جاؤ، لیکن حزب اللہ نے اپنی فوج کو اس سے بھی آگے تعینات کیا ہوا ہے، یعنی حزب اللہ نے اس اپیل کو خارج کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس لتانی ندی سے تب ہٹیں گے جب آپ مکمل طور پر سیز فائر کرو گے۔ اور مزید خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل اپنی گولانی بریگیڈ کے ساتھ اور 200 ٹینکوں کے ساتھ لبنان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جلد ہی نیتن یاہو یہ اعلان کرے کہ وہ لتانی ندی میں لبنان سے جنگ لڑے گا یا نہیں، یعنی نیتن یاہو کی طرف سے یہ بھی کنفرم کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسرائیلی گولانی فوج پوری بریگیڈ کے ساتھ حماس سے نہیں لڑ سکا تو یہ حزب اللہ کے ساتھ کیا لڑے گا۔ حزب اللہ کے پاس رپورٹ کے مطابق 1.5 لاکھ سے زیادہ میزائلیں اور راکٹس ہیں۔ حماس سے بہت زیادہ طاقتور ہے حزب اللہ، اس لیے یہ حزب اللہ کے بدلے لبنان کو نشانہ بنائیں گے
सेम एज गजा, बिल्कुल गजा की तरह। दोस्तों, नेतन्याहू कभी भी हमला बंद नहीं करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद भी इसने बहुत हमले किए हैं। नाजरीन, इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया कि अगर हम ये जंग हार गए या जंग हार जाते हैं तो हम मिडल ईस्ट में रह नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम हर हालत में किसी भी तरह जंग जीतेंगे ही, यानी हमने हर हालत में जंग को जीतना ही है। मजीद नेतन्याहू ने यह कहा कि अमेरिका ने मोसूल से 9 महीने जंग लड़ी थी, इसलिए वक्त लगता है, हमारी जंग भी बेहतरीन तरीके से जारी है, हम जंग लड़ते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, खबर आ रही है कि इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने 6 हमले किए हैं, उसमें एक हमला हाइफा बंदरगाह पर किया है। यह इसराइल की बंदरगाह है। जब अमेरिका ने हमले किए थे इस्लामिक रेजिस्टेंस पर तो कहा गया था कि हम रेड सी यानी रेड सी में जहाज़ों के अलावा इसराइल हाइफा बंदरगाह पर भी हमला करेंगे और उसे निशाना बनाएंगे। तो आज ये अटैक हो ही गया। नाज़रीन, हमास ने इसराइली कैदियों के हवाले से एक मैसेज पब्लिश किया कि अगर नेतन्याहू जंग को जारी रखता है तो इस खबर के लिए तैयार रहें कि ब्रेकिंग न्यूज़, हम अपने सभी कैदियों की मौत की खबर देते हैं क्योंकि उन्हें इसराइली हमलों में निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये एक धमकी हमास ने इसराइल को दी है कि अगर जंग को जारी रखते हो, सीज़ फायर नहीं करते, तो तुम्हें अपने मुंह से ही अपने लोगों में ये ऐलान करना होगा कि हमारे मिसाइलों से, हमारे ही हथियारों से हमारे कैदी मारे गए, हमारे ही हमले में। असल में हमास इसराइली कैदियों की फैमिलीज़ को बताना चाहता है कि हम पूरे तरीके से कैदियों को आज़ाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेतन्याहू ये नहीं चाहता, ना गजा पर हमले रोक रहा है, ना सीज़ फायर कर रहा है। इसलिए तो इसराइल में अब बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सारी बातों की एक बात यह है कि नेतन्याहू जो ख्वाब देख रहा था कि जंग शुरू करके हफ्ता 10 दिन में जंग को निपटा देंगे, हमास को ख़त्म कर देंगे, गजा को तबाह करके कब्जे में ले लेंगे, लेकिन ये इसराइल का ख्वाब था जो ख्वाब ही रह गया। हमास अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि नेतन्याहू जंग को बिल्कुल नहीं रोकेगा। अब आगे क्या होता है, जंग जारी रहती है या सीज़ फायर होता है? नाज़रीन, नई अपडेट्स के लिए आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।